بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کی بات چل رہی ہے اور اس میں سبق نمبر 20 کو ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 20 کا خلاصہ یہ تھا کہ خیار مجلس کے حوالے سے ہم نے ایک مولا علی علیہ السلام کی روایت کو پڑھا اور اس کے بعد خیار مجلس کے مسائل کو شروع کیا، جس میں کن کے لیے ثابت ہوتا ہے خیار مجلس، تو اس کو سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اس میں بھی بیان کیا کہ مالک جو ہوتا ہے، عقد کرنے والا، اصل جو ہوتا ہے مالک، اس کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اور یہ خیار مجلس وکیلوں کو بھی ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات چلی تھی کہ شافعیوں کے نزدیک جو ہے وہ دو قول ہیں، ان میں سے ایک قول ہے کہ مالک کو حاصل ہوتا ہے، موکل کو، اور دوسرا قول ہے کہ وکیل کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 21 کو ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں بات کریں گے، اور اس میں اقولوں کے ذریعے شیخنا گفتگو کرتے ہیں۔ اقول و اولا ان یقالا، یہاں سے آئے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اقول و اولا یقالا، یہاں سے ہم اس پورے سلائیڈ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اقولو یعنی شیخنا کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا قائل ہوں یا میں اس چیز کے بارے میں کہتا ہوں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مجملاً بات ہوئی ہے کہ شافعی کے نزدیک دو قول ہیں، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ وضاحت اس طرح ہے: نمبر 1 کہ وکیل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وکیل صرف اور صرف اجرا کے لیے ہوتا ہے، عقد کے اجرا کے لیے، اور ایک وکیل مطلق ہوتا ہے۔ تو پہلا وکیل جو اجرا کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ خیار ثابت نہیں ہے۔ جو اجرائی وکیل ہوتا ہے، صرف اور صرف عقد کے اجرا کے لیے وکیل قائم کیا گیا ہوتا ہے، یہ وکیل بنایا گیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ خیار مجلس ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کیا صرف شیخنا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک محققین کی جماعت کہتی ہے اور شہید ثانیان کہتے ہیں۔ تیسری بات کیوں، اس کے اوپر ادلہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی دلیل اس سلائیڈ میں، باقی ادلہ اگلی سلائیڈ میں۔ تبادر، جب متباینین کہتے ہیں تو وہاں سے تبادر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی مالک ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، یہاں آپ نے تبادر دلیل بنایا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا اس مبنی کی بنیاد پر ہے، اس قول کی بنیاد پر ہے جو جامع المقاصد نے بیان کی تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا کیونکہ اکثر جو ہے وہ مالک معاملہ کرتا ہے، خود بندہ معاملہ کرتا ہے، عقد کرتا ہے، اس وجہ سے تو شیخنا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دلیل تو ہم نے تبادر بنایا ہے لیکن مبنی یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس مبنی کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مالک عقد زیادہ تر کرتا ہے، اسی طرح وکیل بھی اکثر طور پر عقد کرتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم کہیں کہ مالک صرف کرتے ہیں، وکیل نہیں۔ جس طرح سارا دن مالک لگے رہتے ہیں، اسی طرح وکیل بھی معاملات کرتے رہتے ہیں۔ آئیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اقولو، شیخنا کہتے ہیں، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں
والاولا ان یقال ان الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، کہ بے شک وکیل اگر وکیل ایسا ہو جو صرف اور صرف عقد کے اجراء کا ہو، فالظاہر عدم ثبوت الخیار لہما، پھر ان دونوں وکیلوں کو، ان دونوں کے لیے خیار ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ وفاقا للجماعت منہم، محقق کی ایک گروہ نے بھی اسی طرح کا نظریہ اختیار کیا اور ان کی موافقت میں، اور اسی طرح جو ہے وہ شہید ثانی کی موافقت میں۔ دلیل کیا ہے؟ لأن المتبادر من النص غیرہما، کہ نص جو ہے وہ اس سے متبادر یہ ہے، البیان، جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس سے مراد مالک ہوتے ہیں۔ بین امامنا لبعض افراد الوکیل، ہاں اگرچہ ہم نے اس کو بعض وکیل کے افراد کے لیے بھی عموم کو جانا ہے یا اس کو شامل کیا ہے، یعنی مالک ہوتے ہیں اصل، لیکن اس کے بعض صورتوں میں وکیل بھی مالک کی جگہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تبادر کی دلیل آپ نے بنائی ہے، تو کیا اس بنیاد پر کہ مالک ہی اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے خیار مجلس کا، کہ جامع مقاصد کی اتباع میں کہتے ہیں نہیں، لم نقل بما قیل، جو کہا گیا ہے اس کو ہم نقل نہیں کرتے، یعنی اس کے ہم قائل نہیں ہیں کہ تبعا لجامع المقاصد، مقاصد کی اتباع، صاحب جامع المقاصد کی اتباع کے کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ بانصرافہ بحکم الغلبہ الی خصوص العاقد المالک، کیونکہ عاقد جو مالک ہوتا ہے یہ اغلبیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے انصراف کرتے ہوئے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لہذا اس چیز کے انصراف کو ہم نہیں مانتے کہ غالباً جو ہے وہ مالک ہی معاملہ کرتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے مورد ہیں، سارے دن عدالتوں میں وکیل بھی معاملات کو کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح عدالتوں کے علاوہ بھی بازار میں ہر کوئی خود نہیں جاتا سبزی لینے، ہر کوئی خود نہیں جاتا بازار میں سودا لینے، بلکہ ان کے نمائندے جاتے ہیں، ان کے ملازم جاتے ہیں، ان کے وکیل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ اس مبنا کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو مضاف الی ان مفاد عدلۃ الخیار اثبات حق و سلطنت ہی۔ اچھا، اس پوری عبارت کی بیان وضاحت پہلے کر دوں، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ وہ وضاحت یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ شیخنا نے کہا ہے کہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، شافعی جو کہتے ہیں کہ دو قول ہیں اس میں، کہ ایک وکیل کو خیار مجلس حاصل ہے، دوسرا موکل کو خیار مجلس حاصل ہے، اور اس بارے میں پھر کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف جو اجرائے عقد کے لیے وکیل ہوتا ہے اس کو کسی صورت میں خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ اس کے اوپر دلائل پیش کیے جا رہے تھے۔ پہلی دلیل تبادر تھا، پچھلے سلائیڈ میں بیان کیا، اور دوسرا جو دلیل ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عدلۃ الخیار ہے۔ اب عدلۃ الخیار کیا کہتی ہیں؟ نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو متعاقدین میں سے اپنی طرف سے حق دوسرے کو لوٹانے کا، منتقل کرنے کی سلطنت اور صلاحیت موجود ہو، وہ شخص جو ہے وہ خیار مجلس استعمال کر سکتا ہے، اس کو حاصل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جس کو تسلط سے وہ اپنی چیز کو دوسرے کی طرف منتقل نہ کر سکتا ہو، واپس نہ لوٹا سکتا ہو، دوسرے کو نہ دے سکتا ہو، تو پھر اس کو یہ خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ایسے بھی موارد ہیں کہ جو اس محفل میں ہوں
اور بائع یا مشتری ہوں لیکن بیچارے اپنے پاس چیز آنے کے باوجود بھی دوسرے کو نہ دے سکتے ہوں یا واپس نہ لوٹا سکتے ہوں، منتقل نہ کر سکتے ہوں، جی ہاں ہیں، 3 ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص غلام خریدتا ہے، خریدتے ہی اسے پتہ چلتا ہے میرا والد ہے، مشتری نے غلام خریدا کیونکہ والد کے اوپر اس کی مالکیت نہیں چل سکتی، تو وہ واپس لوٹانا چاہتا ہے، اب واپس نہیں چلے گا، اب وہ آزاد ہو، جو ہی اس نے خریدتے ہی فوراً وہ آزاد ہو گیا ہے۔ جب آزاد ہو گیا ہے تو اب غلام ہی نہیں رہا، غلام نہیں رہا تو پھر واپس کیسا؟ اس کی سلطنت میں ہی نہیں رہا، اس کے تسلط میں ہی نہیں رہا، اس کے سلطہ میں ہی نہیں رہا۔ سلطنت میں کیا بیٹھا ہوں، تسلط کہنا تھا جی۔ دوسرا، ایک معاملہ اس نے کیا، جو ہی کیا تو اس کو یاد آیا کہ یہ تو واجب نفقہ میں سے ہے، میرے گھر فیملی، والدہ، میری بیگم، میرے بچوں کے لیے یہ ہے، تو اب وہ کہے کہ میں واپس نہیں ہوگا معاملہ، کیونکہ وہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ گزر گئے۔ اور اعتاق لنظر ہی، یا وہ اس نے نظر کی تھی آزاد کرنے کی، جو ہی اس نے غلام کو آزاد کیا، نظر پوری ہو گئی، اب وہ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ جب یہ ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ عدلہ خیار جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس حکم کو۔ کیونکہ خیار ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ مستلزم ہے کہ جواز رد علی البائع و عدم وجوب اثمہ، اور بائع پر رد کرنا جائز ہے جبکہ آزاد جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ بہرحال آئیں اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ مضافاً، یہاں سے دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی دلیل تبادر تھی، کس پر؟ کہ صرف اجرائے عقد والے وکیل کے اختیار میں خیار مجلس نہیں ہے۔ پہلی تبادر دلیل، دوسری عدلہ خیار ہے۔ مضافاً یعنی اضافہ کرتے ہوئے، اس کے علاوہ، تبادر کے علاوہ کیا کیا مفاد عدلۃ الخیار، عدلۃ الخیار جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہیں کہ اس بات حق کے وسلطنت کے حق اور سلطنت جو ہے وہ ثابت ہے لکل من المتعاقدین، ہر اس متعاقدین کے لیے، علامہ انتقل الی الآخر، کہ جو منتقل کرنے کی دوسروں کو صلاحیت رکھتا ہو، بعد فراغ عن تسلط علی ما انتقل الیہ، اس کے بعد جب اس کی ملکیت میں آ جائیں۔ فلا یثبت بہا ھذا التسلط، یہ تسلط جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لو لم یکن مفروغا عنہ فی الخارج، اگر یہ مفروغ عنہ خارج میں نہ ہو۔ اللہ تری انہ، کیا آپ نہیں دیکھتے، لو شک مشتری فی کون المبی، اگر مشتری کو شک ہو جائے مبی میں، کیا مما ینعق علیہ لقرابت، کہ جس کو وہ آزاد کر رہا ہے وہ اس پر قرابت کی وجہ سے آزاد ہو گیا ہے، جس کو وہ خرید رہا ہے وہ اس کی قرابت کی وجہ سے آزاد ہو گئی، یعنی والد اس کا تھا جو اس نے خریدا۔ اور یجب صرف لنفقت، یا جس کو اس نے خریدا ہے، مبی ہے، وہ واجب ہے اس کے نفقے میں شامل ہے۔ اور اعتاقہ لنظر، یا جو اس نے آزاد کی ہے وہ نظر کی وجہ سے آزاد ہو گئی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس کے اختیار میں نہیں رہیں۔ فلا یمکن الحکم
حکم کرنا ممکن نہیں ہے کس کا کہ بعدم وجوب ہی لعدلۃ الخیار، کہ ادلہ خیار کے لیے واجب نہیں ہے یہ حکم کرنا ممکن نہیں. کیوں؟ بزعم اثبات الخیار، کیونکہ خیار کو ثابت کرنے کا گمان کرنا المستلزم لجواز رد ہی البائے، بائے پر رد کرنے کے مترادف ہے. وعدم وجوب اتقی، اور آزاد نہ کرنے، آزاد کے وجوب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ اپنے تسلط ہی نہیں ہے، اور اس کو انتقال کی صلاحیت ہی، واپس لوٹانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.